السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو موجودہ ہفتہ 10 سے 16 اکتوبر 2011 کا احوال بتانے کے لیے چوتھے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہے. اور اس ہفتے کا سب سے اہم ایونٹ، بلکہ اس سال کا میں کہوں گا سب سے اہم ایونٹ جو تھا وہ شرف ظہل ہے، جو کہ 29 سال کے بعد روٹین میں ہوتا ہے. اور جب یہ اپنے شرفی گھر میں ہوتا ہے تو بہت سارے معاملات کو نمٹانے میں، بہت سارے مسائل سے نجات دلانے میں اور بہت سارے نئے سلسلے شروع کرنے کے لیے جو آپ کا ساتھ دیتا ہے. لیکن اس سال میں مشکل یہ ہو رہی ہے کہ 12 کو جب یہ اپنے شرفی مقام پہ پہنچے گا تو وہاں حبوط یافتہ شمس جو ہے یعنی نیگیٹو حالت میں اور وہاں اپنے اثرات کے مکمل اثرات کے ساتھ نہیں ہوگے، جس کی وجہ سے دونوں کے جو اثرات ہیں وہ مشترکہ طور پر جب ملیں گے، چونکہ یہ دونوں فطری طور پہ دشمن ستارے ہیں، جب یہ آپس میں ایک جگہ بیٹھے ہوں اور بری حالت میں ہو تو یقین کیجیے گا کہ یہ ہمارے معاملات کو، خاص طور پر بنی نوع انتظار کے معاملات کو بہت زیادہ حساس اور سینسٹیو بنا دیتے ہیں. آپ کو بھی ان دنوں میں خاص طور پہ یہ جو پورا ہفتہ ہے بہت زیادہ احتیاط سے گزارنا ہے. کوئی نیا کام کرنے کی کوشش نہیں کیجیے گا، فیصلے ضرور کیجیے گا، ان کی پلاننگ کیجیے گا، لیکن جو ہی یہ اپنے شرف پہ پہنچے گا 20 کو اپنے عروج پہ ہوگا، یقینی طور پر اپنی حالت میں ہوگا، اور اس وقت کے بعد سے اور اس کے بعد جو اگلا وقت شروع ہو رہا ہے 20 کے بعد 21 22 سے آگے چلے گا، تو ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. یقینی طور پر آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہو سکیں گے. اس ہفتے کا آغاز کرتے ہیں ہم برج جدی سے، کیپریکون. موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کے شمسی ذائقے کے مطابق آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام ماہ اپنے شرفی گھر میں 3 دیگر کواکب شمس، عطارد اور زہرہ کے ساتھ قیام پذیر ہوگا، جو اس ماہ کے آغاز میں ہی آپ کے کاروبار اور کریئر سے متعلقہ امور میں بہت سے فوائد لا سکے گا. لیکن یاد رکھیے گا جتنے فائدہ آپ کو ملنے چاہیے تھے شمس کی موجودگی کے باعث اس میں خاصی کمی رہے گی، لیکن اس کے باوجود آپ کی موجودہ پوزیشن میں پہلے کی نسبت بہتری آ سکے گی. علاوہ مریخ کی آپ کے ذائچہ کے 8ویں گھر میں موجودگی کی وجہ سے وراثتی جھگڑوں کا آغاز ہو سکتا ہے یا معاملات میں پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے. ان اثرات کی وجہ سے قانونی امور میں آپ کے خفیہ حافظین اپنا بار چلا سکتے ہیں، جبکہ دوست احباب بھی آپ کی توقعات کے مطابق آپ کا ساتھ نہ دے سکیں گے. ستارہ مشتری کی آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر میں جو موجودگی آپ کو انعامی فوائد دلانے کے علاوہ آپ کے روانوی امور کو بھی انتہائی خوشگوار بنا سکیں گے. 12 13 14 15 اکتوبر کو اس ماہ کی اہم نظر جو ہے حبوط یافتہ شمس اور شرف یافتہ زحل کو زیر اثر لاتے ہوئے آپ کو شرفی زحل کے فوائد سے محروم کر سکتا ہے، جس سے آپ کی توقعات پوری نہ ہو سکے گی. لیکن آپ صدقات اور نوافل کی ادائیگی یقینی بنانے کے علاوہ اپنے اسم اعظم کے ساتھ ساتھ لوہے شرف زحل کا حصول ممکن بنانے سے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ شارٹ کٹ ہے. اللہ کی طرف رجوع کیجیے گا، یقینی طور پر آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں نصیب ہو سکیں گے. اس کے علاوہ مثبت تبدیلیوں کے لیے سجدہ شکر بھی بہت ضروری ہوگا اور اپنے لیے بہتر منصوبہ بندی کر کے آپ کامیابی بھی حاصل کر سکیں گے. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 10 اکتوبر کو اپنے جاری کام مکمل کر سکیں گے. 11 اکتوبر کو کاروباری معاملات میں خوشگوار تبدیلیاں رونما ہو سکیں گی. 12 اکتوبر کو عزت و وقار میں اضافہ ہونے کی وجہ سے آپ کا کریئر بہت بہتر ہو سکے گا. 13 اکتوبر کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں قسمت کا ساتھ جو ہے وہ آپ کو حاصل رہے گا. 14 اکتوبر کو اپنے بہت سے پیچیدہ مسائل حل کر سکیں گے. 15 اکتوبر کو کاروبار میں خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکیں گے. 16 اکتوبر کو قریبی رشتہ دار آپ کے مددگار ثابت ہو سکیں گے. رواں ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سعد اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، لیکن منفی اثرات کے جو حامل دن کی لائن لگی ہوئی ہے 12 13 14 15 اکتوبر جو کہ اہم نظر کے دن ہے، وہی دن آپ کے لیے منفی اثرات کے حامل ہیں. ان دنوں میں اپنے آپ کو بچائیے گا، بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا. یقین طور پر آپ ممکنہ جو نقصانات ہیں یا منفی اثرات ہیں ان سے بچ سکیں گے. برج دلو ایکویریس. موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کے شمسی ذائچہ کے مطابق مشتری آپ کے ذائچہ کے 4تھے گھر میں گھریلو سکھ اور سکون کا باعث بن سکے گا، جبکہ 4 دیگر کواکب شمس، زحل، عطارد اور زہرہ آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر میں اجماع کیے ہوئے ہوں گے، جبکہ ذائچہ کے 7ویں گھر میں مریخ آپ کے شراکتی اور ازدواجی امور کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے نگہبان بنا بیٹھا ہوگا، جبکہ ستارہ زہرہ 10 اکتوبر اور عطارد 14 اکتوبر کو آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر سے 10ویں گھر میں جائیں گے، تو اس سے آپ کو اپنے کریئر میں بہتری لانے کے مواقع نصیب ہو سکیں گے. جبکہ کئی ایک خواہش مند افراد اپنے کریئر کا آغاز بآسانی اپنی مرضی کے مطابق کر سکیں گے. ان اثرات کے تحت آپ ادب اور لٹریچر کے حوالے سے یعنی اور اس کے علاوہ آرٹ کے حوالے سے خاص طور پہ بہت سی بہتر کوششیں بھی کر سکیں گے. 12 13 14 15 اکتوبر حبوط یافتہ شمس اور شرف یافتہ زحل کا قران ہونے کی وجہ سے آپ
اپنے آپ کو محدود رکھتے ہوئے جو کام بھی کیے جائیں گے ان میں آپ کو کامیابی نصیب ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حکام اور سینئر افسران جبکہ مختلف حیثیت کے حامل اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ خوشگوار مراسم جو ہے ان کا قیام بھی عمل میں لا سکیں گے۔ ان اثرات کے تحت کیے گئے مستحکم فیصلے آپ کو بہت سے مفادات کے حصول میں آپ کے مددگار ثابت ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 10 اکتوبر کو بہت تھوڑی محنت سے خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ 11 اکتوبر کو مالی مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ 12 اکتوبر کو دوسروں سے بحث و تکرار سے لازمی گریز کیجیے گا۔ 13 اکتوبر کو لڑائی جھگڑے کا اندیشہ جو ہے وہ غالب آ سکتا ہے۔ 14 اکتوبر کو رشتہ داروں کے تعاون سے گھریلو مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ 15 اکتوبر کو آپ کی پریشانیوں میں کمی آ سکے گی۔ 16 اکتوبر کو شریک حیات کا تعاون حاصل رہے گا۔ رواں ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سعد اثرات کا حامل دن جو ہے وہ کوئی نہیں، جبکہ منفی اثرات کے حامل دن جو ہے وہ 12، 13، 14 اور 15 اکتوبر کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ برج ہاتھ پائسس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ اس ماہ کا شمسی زائچہ آپ کے لیے محتاط رہنے اور روحانی تدابیر اختیار کرنے کی حکمت عملی لیے آ رہا ہے، جبکہ خانہ مال کا حاکم ستارہ مریخ زائچہ کے چھٹے، تیسرے، چوتھے، 7ویں اور 11ویں گھر کے حاکم ساتھ زائچہ کے 8ویں گھر میں اکٹھے ہوگا۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ اتنے سٹار آپ کے 8ویں گھر میں ہے تو کتنی زیادہ اہمیت کا حامل یہ آپ کا زائچہ بھی بنے گا، اور یہ جو موجودہ مہینہ اور ہفتہ ہے خاص طور پہ یہ بہت زیادہ آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے اثرات کی وجہ سے آپ مستحکم فیصلے کرنے کے علاوہ بہتر حکمت عملی کے ساتھ اپنے مسائل کو بآسانی حل کر سکیں گے۔ ایسے میں آپ کو نوافل اور صدقات کی ادائیگی کے علاوہ اپنے اسم اعظم کی تکرار کے ساتھ ساتھ درود شریف کا یا درود پاک کا ورد کرنا بھی ضروری ہوگا تاکہ معاملات میں پیدا شدہ پیچیدگی کو ختم کیا جا سکے۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری زائچہ کے تیسرے گھر میں قیام پذیر رہتے ہوئے سفر کو وسیلہ ظفر بنا سکے گا، اور آپ کے عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں کے تعاون کا حصول بہت سے معاملات میں ممکن بنا سکے گا، جبکہ آپ کے ذیلی حاکموں کا زائچہ کے 12ویں گھر میں قیام بھی محتاط رہنے کی طرف واضح اشارہ ہوگا۔ 12 اور 13 اکتوبر عطارد، نیپچون، تثلیث کے زیر اثر اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنانے کی تقدو کر سکیں گے۔ 12، 13، 14، 15 اکتوبر اس ماہ کی سب سے اہم نظر حبوط یافتہ شمس اور شرف یافتہ زحل کے قران کی ہوگی، جس سے آپ کو اپنے وراثتی معاملات یا کلیم سے متعلقہ معاملات میں ملے جلے اثرات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اپنے بہتر مستقبل کی بنیاد مضبوط بنانے اور کامیابیوں کے لامحدود سلسلے کا آغاز کرنے کے لیے لوح شرف زحل کا حصول ممکن بناتے ہوئے اپنے اسم اعظم، نوافل اور صدقات کی ادائیگی بھی یقینی بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ 15 اور 16 اکتوبر زہرہ مشتری مقابلہ کی وجہ سے حالات کا غلط اندازہ لگانے کی وجہ سے مزید پیچیدگیاں بڑھ سکیں گی، اس لیے ہر معاملے میں محتاط رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 10 اکتوبر کو آپ کی مالی پوزیشن میں بہتری کے امکانات نمایاں ہو سکیں گے۔ 11 اکتوبر کو آپ کی قسمت کا ساتھ جو ہے آپ کو جو حاصل رہے گا۔ 12 اکتوبر کو شریک حیات اور شریک کار کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے۔ 13 اکتوبر کو غلط فہمی کے بادل چھڑ سکیں گے۔ 14 اکتوبر کو گھریلو ماحول خوشگوار ہو سکے گا۔ 15 اکتوبر کو الفاظ کی ادائیگی جو ہے کرنے سے پہلے، کسی بھی طرح کے الفاظ کی ادائیگی کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لیجیے گا تاکہ بعد میں آپ کو پچھتاوا نہ ہو۔ 16 اکتوبر کو کاروباری معاملات اطمینان بخش جو ہے وہ رہیں گے یا اطمینان بخش جو حالت وہ اختیار کر سکیں گے۔ رواں ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سعد اثرات کا حامل دن جو وہ 13 اکتوبر کا ہو سکتا ہے، جبکہ منفی اثرات کے جو حامل دن وہ 15 اور 17 اکتوبر کے، یہ جو کہ 17 اگلے حصے میں آ رہا ہے لیکن اس کے اثرات 15 سے 17 تک چلیں گے، اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ جو ہے اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹرو کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔